الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ بہت سے احباب سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ممکن نہ رہے، گھر میں نماز ادا کریں تو احکام کیا ہوں گے، شریعت کی طرف سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ تو گزارش یہ ہے پہلے نمبر پہ کہ اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ پابندی سے نماز ادا کرتا ہے اور کسی موقع پہ کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، کسی وبائی مرض کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے یا حکومت کی طرف سے اجازت نہ ملنے کی وجہ سے گھر میں نماز ادا کرتا ہے تو اسے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ثواب ملے گا، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا، کہ جب کوئی بیمار ہو جائے یا حالت سفر میں ہو تو اسے ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے تب ملا کرتا تھا جب وہ تندرستی کی حالت میں عمل کیا کرتا تھا، جب وہ اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں رہ کر نیک عمل کیا کرتا تھا۔ دوسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ جب انسان کسی مجبوری کی وجہ سے گھر میں نماز ادا کرے تو اسے چاہیے گھر میں جماعت کا اہتمام کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام ابو داؤد وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ انسان کی وہ نماز جو وہ کسی اور کے ساتھ مل کر ادا کرے اس نماز سے بہتر ہے جو نماز وہ تنہا ادا کرے، اور انسان کی وہ نماز جو وہ دو آدمیوں کے ساتھ مل کر ادا کرے اس نماز سے بہتر ہے جو نماز وہ ایک آدمی کے ساتھ مل کر ادا کرتا ہے۔ اور جب بھی جماعت میں لوگ زیادہ ہوں گے تب وہ نماز اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ محبوب ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ مسجد میں جماعت ادا کرنے کا، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا جب موقع نہ ملے اور آپ گھر میں نماز ادا کریں تو اس کو سنہری موقع جانیں بچوں کی تربیت کرنے کا، بچیوں کی تربیت کرنے کا، بیگم کی تربیت کرنے کا، اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اب آپ کی بچیاں، آپ کی بیگم اور آپ کے بچے آپ سے سیکھ رہے ہیں نماز کے مسائل، نماز کے احکام، اذکار کی اہمیت اور دیگر چیزیں۔ اب آپ ان کے لیے نمونہ ہیں، اب آپ ان کے لیے پیشوا ہیں، تو آپ اس معاملے میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی اس پریشانی کو ایک حکمت جانیں، ایک سنہری موقع جانیں، اور آپ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کروں۔ چوتھے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مالک بن حویرث اور ان کے ساتھیوں سے کہا تھا کہ تم واپس جا رہے ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان کہے اور تم میں سے امامت کے فرائض وہ سر انجام دے جسے قرآن کریم سب سے بہتر آتا ہو۔ اس لیے گھر میں جماعت کی شکل میں اذان دینے کی کوشش کی جائے، چاہے مسجد میں اذان ہو چکی ہو، لیکن گھر میں اذان دینے کی شکل میں سپیکر استعمال کرنے سے گریز کیا جائے، اور اگر مسجد کی اذان پہ اکتفا کیا جائے اور گھر میں الگ سے اذان نہ دی جائے تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز وہ پڑھائے جو مردوں میں سے قرآن کریم پڑھنے میں سب سے بہتر ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ 7 سال کا بچہ ہو، چاہے وہ 8 سال کا بچہ ہو، چاہے وہ 9 سال کا بچہ ہو، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں وہ حدیث لے کر آئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک قبیلے میں وہ بچہ نمازیں پڑھاتا رہا، فرض بھی نفل بھی،
جو 7 سال کا تھا، 7.5 سال کا تھا، لیکن وہ قرآن کریم پڑھنے میں سب سے بہتر تھا۔ 5ویں نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ امام کے ساتھ اگر صرف ایک مقتدی ہو تو مقتدی کو امام کی دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے، اگرچہ وہ نابالغ ہو، کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گزاری، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے اٹھے تو بعد میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہوا، آپ نے مجھے پکڑ کے اپنی دائیں جانب کھڑا کیا۔ 6 نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ اگر مقتدی 2 ہوں تو امام کے پیچھے مستقل صف میں کھڑے ہوں گے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ جناب جابر سے روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث میں جناب جابر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں وضو کر کے آیا اور میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ نے میرے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کیا۔ پھر جبار بن صخر آئے اور وہ آپ کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے دھکیل دیا، یعنی کہ ہم نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے ایک مستقل صف بنا لی۔ 7 نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ جب مقتدی 2 سے زائد ہوں تو امام کے پیچھے مستقل صف میں کھڑے ہوں گے۔ 8ویں نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ جب مقتدی ایک عورت ہو تو وہ امام کے پیچھے کھڑی ہوگی، بلکہ 2 عورتیں ہوں تو تب بھی وہ امام کے پیچھے کھڑی ہوں گی، 3 ہوں تو تب بھی امام کے پیچھے کھڑی ہوں گی۔ 9ویں نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ جب مقتدی ایک مرد اور ایک عورت ہوں تو مرد امام کے ساتھ کھڑا ہوگا اور عورت ان کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ 10ویں نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ جب مقتدی 2 مرد اور ایک عورت ہوں تو مرد امام کے پیچھے صف بنائیں گے اور عورت ان کے پیچھے اکیلی کھڑی ہوگی۔ اس سلسلے میں وہ حدیث ہمارے سامنے رہنی چاہیے جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اور جس کا نمبر ہے 658۔ اس حدیث میں جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان کی نانی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رکھی تو آپ نے ان کے گھر دعوت کھائی، پھر آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، میں تم لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں۔ جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے ایک چٹائی تیار کی جس کے اوپر نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، میں اور ایک یتیم بچہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور جو خاتون تھیں وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں۔ ایسے ہی حدیث نمبر 660 اسے بھی امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اس میں جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو میں آپ کے دائیں جانب کھڑا ہوا اور خاتون ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں۔ تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو عورت مردوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی بلکہ پیچھے کھڑی ہوگی، چاہے وہ تنہا ہو۔ 11ویں نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ اگر مقتدی غلطی سے امام کے بائیں طرف کھڑا ہو جائے اور وہ تنہا ہو تو نماز کے دوران ہی میں اسے دائیں طرف آنے کا اشارہ کرنا چاہیے، اسے دائیں طرف کھڑا کر دینا چاہیے، جیسا کہ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ 12ویں نمبر پہ اگر کوئی اکیلا نماز شروع کرے اور بعد میں دوسرا آدمی ساتھ مل جائے، اسے اپنا امام بنا لے اور اس امام کا مقتدی بن جائے تو یہ عمل بالکل درست ہے، جیسا کہ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ 13ویں نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ اگر امام غلطی کرے تو مرد ہوں تو ان کو چاہیے کہ سبحان اللہ کہہ کر امام کو آگاہ کریں، خبردار کریں، اور اگر کوئی خاتون ہو
تو وہ تالی بجا کر امام کو خبردار کرے گی کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے۔ 14 نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ گھر میں جماعت کی شکل میں نماز کے بعد سب لوگ اللہ کا ذکر کریں اور نماز کے بعد وہ اذکار پڑھیں، وہ دعائیں پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ نماز کے دوران سجدہ کی حالت میں، اتحیات میں اپنے لیے دعائیں کی جائیں، امت کے لیے دعائیں کی جائیں، توبہ و استغفار کا اہتمام کیا جائے، لیکن یہ سب دعائیں عربی زبان میں ہونی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔